الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم، اس خالق کائنات نے ہمیں ایک جمعہ پھر اکٹھے بیٹھ کے اپنے گھر میں جبیں سائی کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ احباب ذی وقار، آج غالباً 10 ربیع الاول ہے اور 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، چند ایک باتیں ایسی ہیں جنہیں ہم سب کے لیے یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے۔
وہ یہ ہے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے ایک کتاب ہے، نام اس کا میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس میں ایک حدیث لکھی ہے کہ مسند بن احمد بن حنبل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر مجھ تک 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے آدم سے لے کر مجھ تک 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، جن میں سے 315 صاحب کتاب تھے۔ سبحان اللہ۔ کتنے؟ 315 نبی ایسے تھے جو صاحب کتاب تھے۔ اب یہ پتہ لگانا کہ ان پر کون سی کتاب نازل ہوئی یا کس زبان میں نازل ہوئی، یہ تو دور کی بات ہے، خود ان 315 نبیوں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی یہ پتہ چلانا کہ ان 315 نبیوں پر کون سی کتاب نازل ہوئی، اس کی تعلیمات کیا تھیں، کس زبان میں تھی، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں خود ان نبیوں کا بھی پتہ نہیں ہے وہ نبی تھے کون سے، ان کا نام کیا ہے، کون سا نبی کس کا بیٹا تھا، کون سا نبی کس کا بیٹا تھا، خود یہ بھی نہیں پتہ۔ ان 315 میں سے 26 انبیاء کرام کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ کتنے کا؟ صرف 26 نبی آئے ہیں قرآن پاک میں، باقیوں کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون تھے، کہاں پر آئے، کیا ان کی زبان تھی، کس قوم کے لیے آئے، کس علاقے میں اترے، یہاں تک کہ خود ان نبیوں کا نام بھی نہیں پتہ۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں پہلے، وہ کیوں ذہن میں رکھیں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کریم نے آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو مرتبے عطا فرمائے، ہر نبی کو شانیں عطا فرمائیں۔ کتنی فرمائیں اس بحث میں ابھی ہم نہیں جاتے، یہ خود قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس کا کیا مرتبہ تھا، تو وہ فرماتا ہے تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، کچھ ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے خود بات کی، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، جو بات تھی وہ پردے کے پیچھے رہ کر کروائی۔ رَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات کی تفسیر علماء فرماتے ہیں معراج کی رات محبوب کو سامنے بٹھا کر پوچھا سونے کی حالت ہے جی، رَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، ان میں سے بعض کے درجے اس سے بھی بلند کر دیے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ہر نبی کی شان ہے، ہر نبی کی عظمت، اگرچہ ہمیں ان انبیاء کاملین کا تذکرہ یا نام یا ان کی کتاب نہیں پتہ، پھر بھی یہ ایمان رکھنا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، عظمت والے تھے، شان والے تھے، یہ ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء عقائد نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی ایک نبی کا انکار کر دے تو وہ بندہ مسلمان رہ سکتا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ان نبیوں کی بات کر رہا ہوں جن کے تذکرے
मैं कहीं किसी किताब में नहीं है, बात कुरान की नहीं कर रहा मैं। कुरान पाक ने उनमें से 26 का जिक्र किया है। कितनों का? 26। जी, कुरान ने उन 26 का जिक्र किया है, बाकी दुनिया की किसी किताब में उन 26 का तज़किरा भी नहीं है, उन 26 का भी तज़किरा। अब आप देखें ना कि 315 पे किताबें नाजिल हुई, तो यकीनन एक एक भी करके लगाएं तो 315 किताबें तो होंगी। कितनी होंगी? इतनी किताबें तो होनी चाहिए। जबकि उलमाए कामिलीन फरमाते हैं कि किताबें जो नाजिल हुई हैं टोटल वो 104 हुई हैं। कितनी? 104 किताबें नाजिल हुई हैं, वो भी पूरी किताबें नहीं, 4 किताबें हैं, बाकी सहाइफ हैं। सिर्फ 4 क्या हैं? मुकम्मल किताबें हैं और बाकी सहाइफ हैं, सहीफ़े हैं। सहीफ़ा छोटा छोटा रिसाला, हस्बे ज़रूरत, कोई बात कोई मसला उसको बयान कर दिया जाता है। तो ये फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफ़े नाजिल हुए, इसी तरह हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर भी कुछ सहाइफ़ नाजिल हुए। ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बताया कि हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीफ़े नाजिल किए, जिनकी तादाद बाज़ मुफस्सिरीन ने 80 भी लिखी है और बाज़ ने 70 भी लिखी है। बाज़ कहते हैं ये जितने भी नाजिल हुए सारे हज़रत इब्राहीम पर नाजिल हुए। इस बहस को छोड़कर मैं आगे चल रहा हूँ। आपको एक बुनियादी बात आपको समझ आई? उन 315 रसूल जिनको किताबें मिली हैं उनका तज़किरा मौजूद सिवाय 26 के, सिवाय जिनको कुरान ने महफूज रखा है। बाकी किसी किताब में किसी नबी का कोई तज़किरा। ये जो बंदा जिसकी मैं किताब लेकर आया हूँ ये खुतबात बहावलपुर के नाम से है, डॉक्टर हमीदुल्लाह ने लिखी है। लिखी उन्होंने नहीं है, उन्होंने खुतबे दिए थे। बहावलपुर यूनिवर्सिटी है ना, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये पाकिस्तान का बंदा है, बाद में जर्मनी चला गया और इसने इस्लाम पर इतनी रिसर्च की कि जर्मनी हुकूमत ने इनको इस्लामी हिस्ट्री और तारीख़ के लिए अपनी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुकर्रर किया। फिर पंजाब गवर्नमेंट ने इनसे टाइम लेकर 12 दिन के लिए अपनी जामियात में खुतबे दिलवाए। ये 12 के 12 खुतबे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में दिए गए और पहला जो उनका खुतबा है वो है तारीख़ कुरान। वास्ते भी ऐलान कर देना। और ये तारीख़ कुरान बताते हुए कहते हैं कि जितनी भी किताबें नाजिल हुई हैं कोई किताब महफूज, जिस तरह नबियों के नाम नहीं पता इसी तरह किताबों का भी कोई नाम व निशान मौजूद। बात समझ आ रही है आपको? अलबत्ता वो कहते हैं कि कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको लोग मज़हबी किताबें कहते हैं। क्या कहते हैं? मज़हबी किताबें कहते हैं। मिसाल के तौर पर ज़रतश्त एक कौम है, उनकी एक मज़हबी किताब है अविस्ता। क्या नाम है? अविस्ता। वो कहते हैं मैंने अविस्ता सारी पढ़ी है, मुझे लगता है कि उसमें रद्द बदल हुई है, क्योंकि पढ़ते हुए बाज़ मकामात ऐसे आते हैं जहाँ इंसान को लगता है ये बात नबी नहीं कर सकता। यानी ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जहाँ इंसान को ये लगता है कि ये बात नबी नहीं कह सकता, और कहीं पर ऐसी बात होती है जो ज़्यादा लंबी होनी चाहिए, ज़्यादा वजाहत के साथ होनी चाहिए, वो बिल्कुल मुख्तसर है जहाँ ये लगता है ये बात भी नबी इतनी मुख्तसर नहीं कर सकता। अगर ये इस इल्हामी किताब मान भी ली जाए तो ये ऐसी किताब है जो नबी, या ऐसी बात है जिसको नबी, लेकिन वो कहते हैं इस किताब में मैंने एक बात पढ़ी है, आप सुने। जो बात उन्होंने पढ़ी है मैं सुनाऊँ आपको। वो फरमाते हैं कि इस किताब में ये बात ज़रूर मौजूद है
کہ میں نے دین کو مکمل نہیں کیا. جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی، نبی کا نام نہیں پتہ، کتاب موجود ہے جس کو کیا کہتے ہیں، اوستہ کہتے ہیں. پہلے تو وہ کہتے ہیں وہ مکمل نہیں ہے، اس میں رد و بدل پتہ نہیں کتنی بار ہوئی ہے، اس کی بھی تحقیق ابھی نہیں ہوئی، لیکن ہوئی ضرور ہے. لیکن ایک بات اس میں ہے کہ میں نے دین کو مکمل نہیں کیا، میرے بعد ایک اور نبی آئے گا جو اس کی تکمیل کرے گا. میرے بعد ایک اور نبی آئے گا جو اس کی کیا کرے گا، اور اس کا نام رحمت للعالمین ہوگا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اوستہ جو زرتشت کی مذہبی کتاب ہے، اس میں یہ بات ہے کہ میں نے دین مکمل نہیں کیا، میرے بعد ایک اور نبی آئے گا جس کا نام رحمت للعالمین. اسی طرح وہ کہتے ہیں میں نے ہندوستان کے جتنے مذاہب ہیں ان کی مذہبی کتابیں بھی پڑھی ہیں. ہندوستان کے جتنے مذاہب ہیں، مثال کے طور پر وہاں ہندو رہتے ہیں، وہاں سکھ رہتے ہیں، اور بھی بہت ساری قومیں ہیں، تو کہتے ہیں میں نے ہر ایک کی کتاب کو پڑھا ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ 315 میں سے کون سی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. یہ تو میں نہیں ڈیسائیڈ کر سکا کہ کون سی ہیں نہیں ہیں، جن کو لوگ مذہبی کتاب کہتے ہیں وہ میں نے ساری کی ساری پڑھی ہیں، تاکہ یہ دیکھوں کہ کس کتاب میں کیا بیان ہوا ہے. آگے چل کے فرماتے ہیں کہ یہ کتاب پران کے نام سے ہندوؤں کی ایک کتاب ہے. ویسے ان کی 3 کتابیں، ایک کو وید کہتے ہیں، ایک کو پران کہتے ہیں، اور تیسری کو اپنشد کہتے ہیں. یہ 2 کتابیں جو وید اور اپنشد ہے، اس میں مجھے کوئی ایسی بات ملی نہیں ہے جو قابل ذکر ہو. البتہ پران کے اندر ایک بات مجھے ملی. قرآن کے اندر مجھے ایک بات، کون سی بات ملی ہے جناب؟ اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں جی کہ آخری زمانے میں ایک شخص ریگستان کے علاقے میں پیدا ہوگا. یہ بات مجھے ملی ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. آخری زمانے میں ایک شخص کہاں پیدا ہوگا؟ ریگستان کے علاقے میں پیدا ہوگا. اس کی ماں کا نام قابل اعتماد ہوگا اور اس کے باپ کا نام اللہ کا بندہ ہوگا. وہ اپنے وطن سے شمال کی طرف رہنے پر مجبور ہو جائے گا، یعنی اپنے وطن میں نہیں رہے گا بلکہ وطن سے شمال کی جانب رہنے پر مجبور ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا جناب؟ پھر وہ اپنے وطن کو متعدد بار 10,000 آدمیوں کی مدد سے فتح کرے گا. اس جنگ میں وہ اونٹ پر سوار ہوگا. آگے یہیں بس نہیں ہوئی، اس اونٹ کی شان یہ ہوگی اگر وہ چاہے تو اللہ تک بھی اپنے محبوب کو لے جا سکتا ہے. نبی کی شان نہیں، جس اونٹ پر نبی سوار ہوگا اس اونٹ کی طاقت یہ ہوگی کہ یہ تو اپنے وطن آئے ہیں نا، وطن سے بڑھ کر اگر اللہ کی طرف جانا چاہیں تو وہ اونٹ انہیں وہاں بھی لے جا سکتا ہے. فرماتے ہیں جب میں نے یہ پڑھا میں نے دیکھا جی ریگستان کے علاقے میں ہمارے نبی پیدا ہوئے. ان کا علاقہ وطن مکہ تھا، پھر انہیں ہجرت کرنی پڑی حالت مجبوری میں، مدینہ جا کے رہنا پڑا. ماں کا نام آمنہ تھا جس کا معنی قابل اعتبار ہوتا ہے. باپ کا نام عبداللہ تھا جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا غلام یا بندہ ہوتا ہے. 10,000 آدمیوں کے ساتھ فتح کرے گا تو نبی پاک فتح مکہ پر 10,000 کا لشکر ہی لے کر آئے تھے. اونٹ پر بیٹھا ہوگا تو اونٹنی پر بیٹھ کر آئے تھے. کہتے ہیں اس بات سے مجھے لگا ہے کہ وہ الہامی کتاب ہے. یہ جو بات میں نے اس میں یہ پڑھی ہے، اس سے مجھے کیا لگا کہ وہ کوئی الہامی کتاب ہے، بندوں کی کتاب. اب کس نبی پر اتری ہے یہ نہیں پتہ، کتنی بار اس میں تبدل و تغیر ہوا ہے یہ بھی مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ بات میں نے اس میں پڑھی ہے. کس میں؟ قرآن میں. ٹھیک ہو گیا جی.
आगे चलिए जी, इंजील क्या है? इंजील में वो कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को जब ख़िताब करके कहते हैं मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, ये एक जुमला मिलता है। बाकी इंजील वो नहीं है जो हज़रत ईसा लेकर आए। क्यों? इसके ऊपर भी वो बात करते हैं कि क्यों। फरमाते हैं इसलिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इंजील लेकर आए, तारीख़ ईसवी में ये बात दर्ज है कि हज़रत ईसा ने वो किताब किसी को लिखवाई नहीं थी, किसी को और किसी को ज़ुबानी भी याद नहीं करवाई थी। वजह उन्होंने ये लिखी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किताब तौरात का अंजाम वो देख चुके थे, उनको पता था कि मेरी किताब का अंजाम भी यही होगा, लिहाजा उन्होंने अपनी किताब लिखवाई ही नहीं है। अब जो इंजील हमारे पास मौजूद है वो कहते हैं बाद में लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ जो कुछ लिखा, जो कुछ बयान किया, एक दूसरे से सुना सुनाया, उसको किताब बना दिया और नाम उसका क्या रख दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बंदा दुनिया से चला जाए, बाद में उसके हालात ज़िंदगी पर कोई किताब लिख दी जाए कि फ़लाँ जगह पे पैदा हुआ था, फ़लाँ जगह से पढ़ा है, फ़लाँ जगह उसने शादी की थी, इतने बच्चे हैं, यहाँ रहता था, ये काम उसने किया, उसके कारनामे ये हैं और इतनी तारीख को क्या हो गया, फौत हो गया। तो कहते हैं बिल्कुल इसी तरह की एक किताब है जिसका हज़रत ईसा से कोई ताल्लुक़, बावजूद इसके कि उसका ताल्लुक़ हज़रत ईसा से नहीं है, ये बात ज़रूर मौजूद है। वो फरमाते हैं कि ये भी शायद उन्होंने इसलिए लिखा है कि वो कुरान को जान चुके थे। क्या कर चुके थे? कुरान को जान चुके थे कि हज़रत ईसा ने एक बिशारत दे दी है, तो अब उनके लिए मुमकिन नहीं था कि इससे वो क्या हो जाते, पीछे हट जाते या इसको छोड़ देते। लिहाजा ये भी उनको हालत मजबूरी में लिखना पड़ा, वगरना वो किताब। जितनी बातें मैंने की हैं इससे आपको क्या समझ आएगी? पहली बात ये जो मैं समझाने की कोशिश की है वो ये कि 315 में से 26 के अलावा किसी नबी का नाम भी, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हमें नहीं मालूम, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि उस नबी का नाम हमें नहीं मालूम, यानी मुसलमानों को, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया के इंसानों को नहीं पता। दूसरा, उस नबी पर कौन सी किताब नाजिल हुई, उसका नाम क्या था और उसकी तालीमात क्या थीं, ये भी किसी को नहीं पता। क्या हुआ? तो बेसाख्ता आला हज़रत का शेर याद आता है, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। 1,24,000 का नाम याद रखना, फिर उसकी हिस्ट्री का होना, ये तो महाल है ना। खुद 313 की हिस्ट्री भी या 315 की हिस्ट्री भी मालूम नहीं है, उनकी किताबें भी मालूम नहीं है, उनके नाम भी मालूम नहीं है, और एक मेरे और आपके नबी हैं। अब जो बात मैंने आपको सुनानी थी ये तमहीद थी, बात असल मैं अब शुरू करने लगा हूँ यहाँ से। अब जो मेरे और आपके नबी हैं वो फरमाते हैं कि जब दुनिया नई बनी थी, जब दुनिया नई बनी थी उस वक्त उनका खुदा उनको मोहम्मद कहता था, और ये अपने खुदा को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता था। दुनिया बाद में बनी है, दुनिया बाद में बनी है, जब बन गई
پہلے بندے نے جب آنکھ کھولی تو سامنے جو نام تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کو جس مکان میں ٹھہرایا گیا اس مکان کی ہر دیوار پر اس نے یہی نام دیکھا، ہر دروازے پر یہی نام دیکھا، ہر کھڑکی پر یہی نام اسے نظر آیا، اور ہر درخت کے پتے پر وہاں بیٹھنے والے پنکھی پرندوں کی آنکھوں میں ہر جگہ اسے وہی نام نظر آیا۔ اتنا نظر آیا کہ اسے پوچھنا پڑا، سونیا اے ہے کون؟ اے ہے کون؟ میں جدھر جانا ادا ہی نہ، سجے ویکھاں ادا نہ، کھبے ویکھاں ادا نہ، اگے ویکھاں ادا نہ، پیچھے ویکھاں ادا نہ، میں کچھ کھان لگدا تے کھان والی چیز اتے ادا نہ، اے ہے کون؟ اللہ نے پھر بھی دسیا نہیں اے کون ہے، فرمایا اے نہ ہوندا تے تو بھی نہ ہوندا، جے اے نہ ہوندا پھر تو بھی۔ انہیں بھی اگے پوچھیا نہیں مالک ایڈی شان اللہ ہے کیڑا، جے وہ نہ ہوندا تے پھر میں بھی نہ ہوندا۔ انہوں بھی سمجھ آ گئی کہ نہیں جی اے کوئی شان وڈی ہے، اے کوئی عظمت وڈی ہے، کوئی مقام وڈا ہے، اس واسطے تے اللہ کہندا جے اے نہ ہوندا تے تو نہ ہوندا، جے اے نہ ہوندا تے تو نہ ہوندا۔ اللہ اکبر۔ اے وے جناب پہلا انسان بنیا، کی بنیا؟ اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پہلا انسان بننے کے بعد سے یہ مناظر دیکھایا، پھر اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ اسے دنیا پر بھیج دیا گیا، جنت سے نکال دیے گئے، حالات واقعات جو بھی تھے۔ اب دنیا میں آ گئے، ان کی اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی، آبادی بڑھنا شروع ہوئی، انسانیت اپنی ترقی کی جانب بڑھنا شروع ہوئی، تو ہر بچے کو یہی بتایا جا رہا ہے ہم اصل نہیں ہیں، اصل آنے والا ہے۔ ہم اصل نہیں ہے، اصل آنے والا ہے۔ ساڈی تعلیم پوری نہیں، اصل ہجے آن والا ہے جی دی تعلیم پوری ہے۔ اے اعلان آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کردہ نظر آندا ہے کہ میں اصل نہیں، اصل میں اصل نہیں، اصل میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے کہ اوستہ کے اندر کیا لکھا ہے، وہ کہتا ہے دین مکمل میں نے نہیں کیا، میرے بعد ایک اور نبی آنے والا ہے جس کا نام رحمت للعالمین ہوگا، اس کی آخری لائن کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ میں اصل مکمل میں نہ، میرا دین مکمل نہ میں مکمل، مکمل آنے والا جے، مکمل آنے والا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتی ہے کہ ہم مکمل نہیں، مکمل آنے والا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ یہ کہہ گئے ہیں میں اصل نہیں، اصل آنے والا ہے۔ تو تسی کی کرن آئے ہو جناب؟ سوال ہے نا، ساڈا سوال ہے۔ اینا تینہ کتاباں تو ساڈا ایک سوال ہے بھی تسی اصل نہیں، اصل ہجے آن والا ہے تے تسی کی ہو؟ تسی وہ کہندے نے اللہ نے سانو بھیجیا ہے تسی جا کے اعلان کر چھڈو، اے دنیا جدے واسطے بنی ہے وہ آن والا ہے، اے دنیا جدے واسطے بنی ہے وہ آن والا ہے، جا کے گراؤنڈ اتے اعلان کرو تسی سارے۔ 1,24,000 نبی بھیجے تے کم صرف اے دسیا کہ اے جناب تسی کام کرنے نے تے اے یاد رکھنا اصل میں نہیں ہاں، اصل آن والا ہے۔ ہوں میں ایک گل کرن لگا جے، انہوں نے مینوں ایک کلپ سنایا ہونے تھوڑی دیر پہلے، او دے وچ ایک مکی صاحب نے پتہ نہیں کہ مدنی صاحب نے، میں تے انہوں نے جاہل صاحب ہی کہاں گا، وہ پہ کہندے نے جناب میلاد جڑا ہے نا جو بدعت ہے، اے کی ہے؟ میں کہ جے بدعت ہوندی تے پتر آدم نہ کردا، انہاں دا پتر شیس نہ کردا، انہاں دا پتر نوح نہ کردا،
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਾਮ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਯੂਸਫ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਸਮਾਈਲ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਈਸਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਖੁਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਦਅਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ کہ میں اصل نہیں اصل آنے والا ہے، وہ کیا بتا رہے تھے کہ ایک نبی دا میلاد، میں نے قرآن پاک پڑھایا ہوئی ذرا، میں نے ایک اور گل یاد آئی ہے، سبحان اللہ اچھی آواز میں، ایک اور گل یاد آئی ہے، سناواں تانوں؟ گل بڑی مزے دی ہے، سورہ قصص، کی نام ہے؟ سورہ قصص۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ سی جی، انہیں خواب دیکھا، بادشاہ سی، اپنے آپ انہیں خدا بھی کہوایا۔ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں سی، وڈا بندہ سی، بادشاہ سی بنیا پہلے، پھر وہ کی بن گیا؟ انہیں خدا ہون دا اعلان کر دیتا۔ تو جدوں وہ خدا بن بیٹھا نا، انہیں ایک دن خواب دیکھا کہ جناب ایک بندہ آیا، انہیں ساری سلطنت الٹ پلٹ کے رکھ دیتی۔ رات نو کی دیکھیا؟ خواب دیکھیا، بندے دا نام ہے بعد چو دسنا۔ انہیں جناب سدیا سارے جناب نجومیاں نو کہ آؤ دسو خواب دی تعبیر کی ہے۔ میں نو اس طرح دا خواب آیا کہ میری سلطنت کی ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی ہے، میں خود ذلیل و رسوا ہو گیا وہاں، یہ دی تعبیر دسو۔ انہوں نے جڑی تعبیر دسی، اللہ اکبر، انہوں نے کیا جناب ایک بچہ پیدا ہوئے گا، تو تواڈے خواب تو لگتا ہے کہ نبی ہوئے گا، تواڈے خواب تو لگتا ہے نبی ہوئے گا، تو وہ آ کے جناب جدوں اللہ دی تعلیم تے تبلیغ کرے گا، تواڈی سلطنت ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تسی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، لوگ ہی او دے نال کھڑے ہو جان گے تے تسی کلے رہ جاؤ گے۔ انہیں کہ اچھا انہیں پیدا ہونا ہے، میلاد دا معنی کی ہوندا ہے؟ بول لو خدا دا واسطہ جے کوئی تسی بھی یاد رکھو، کی معنی ہوندا ہے؟ اچھی پیدا ہونا۔ او کہندا جی میں دا میلاد ہی نہیں ہون دینا، میں اینوں پیدا۔ اے قرآن جے میرے سامنے، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، ہون اسی تانوں دس دیاں او خبر جڑی موسیٰ تے فرعون دے درمیان سچی خبر ہے۔ اے سورہ قصص میں کھولیے 20واں پارہ جے، اے دی دوسری آیت میں پڑھن لگا جی۔ اسی تانوں او خبر دسن لگے ہاں جڑی موسیٰ تے فرعون دے درمیان سچی خبر ہے۔ کیوں دسن لگے ہاں؟ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، اس قوم واسطے جنہیں ایمان لے آنا ہے، لے آئی نہیں، لے آنا ہے۔ بھئی یہ گل موسیٰ دی قوم واسطے تے ہو نہیں سکتی، کیونکہ قرآن نازل ہویا نبی پاک تے موسیٰ دا زمانہ تے گزر گیا نا، تے کنہ واسطے ہوئی پھر؟ سانو دسن لگیا کوئی گل تے ہونی ہے نا وچ۔ اچھا یہ دے اتے بعد چو گل کرنے ہیں۔ انہیں کہ جی میں میلاد یہ کون پیا کہندا ہے؟ فرعون پیا کہندا ہے کہ میں میلاد کیویں نہیں ہون دینا جناب؟ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ انہیں جناب ایک فوج تیار کی تھی، تے فوج دی ڈیوٹی لائی جناب تسی سارے گھراں دی تلاشی لو، جتھے جتھے تانوں کوئی حاملہ عورت نظر آوے او دا حمل گرا دیو، کتھے تانوں بچہ نظر آوے انہوں مار دیو، بچی نو چھڑ دیو، بچی نو چھڑ دیو۔ جدوں اے انہیں فیصلہ کر لیا نا، تے اللہ نو پتہ چلیا کہ انہیں فیصلہ، اللہ نے بھی فرمایا پترا تو تے کہنا جمے نہ ہون تیرے گھر چ نہ پالیا تے سانو رب کنے کہنا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔
तू तो कहना मिलाद होण नहीं देना, असी तेरे घर ही कराना है। तू की कहना मिलाद, उच्ची बोलो, मिलाद होण नहीं देना, हुण असी किथे कराना, तेरे घर कराना। ते सुबह भी कराना, शाम भी कराना, दोपहरे भी कराना, ते राती भी। हाँ जी, मिलाद कराना असी। तू कहना ना नहीं होण देना, तू फौज बना लई अपनी, बच्चियां तू जनाब छोड़ दीतियां, ते बच्चे तू एना तफसीरां च लिखे उन्हें 70,000 बच्चा मारिया। किना 70,000 बच्चा मारिया, ते 25,000 औरतां दे हमल गिरवाए। ते किन्ने होए जनाब? 95,000 बंदियां दा कातिल। वो कहंदा जी मैं मिलाद होण नहीं देना। अल्लाह क्यों नहीं होण देना? अल्लाह फरमांदा जनाब उन्हें ऐलान कर दिता इन्नहु काना मिनल मुफसिदीन, जेड़ा मिलाद रोके वो फसाद करदा है। जेड़ा की करे मिलाद रोकदा है वो की करदा है? मैं नहीं कह रहा, मैं कुरान सुना रहा तुहानू, बाकी तुसी आपे समझी जाओ। उन्हें नबी दा मिलाद रोकिया ते की कीता? ज़मीन उते फसाद बरपा कर दिता। मैं फिर देखिया जनाब इत्थे लफ्ज़ मिनल मुफसिदीन, की लफ्ज़ है? ਇਹਦਾ मतलब है ਵੱਡਾ फसादी नहीं, फसादियाँ जो एक छोटा फसादी है। ਵੱਡਾ फसादी हाँ या अल्लाह इन्ना कुछ कर दिता उन्हें, 70,000 बच्चे मरवा दिते, 25,000 हमल गिरवा दिते, कई औरतों की वजह तो मुल्क बदर हो गई, कई औरतां बेचारियां दी जिंदगी चली गई। इन्ना बड़ा जुल्म करे तो वड्डा नहीं, उन्हें क्या नहीं वड्डा ये नहीं है। इन्हें रोकिया मूसा दा मिलाद, ए वे छोटा मिलादी, अगे होना है मेरे नबी दा मिलाद, अगे होना है मेरे नबी दा मिलाद। जेड़ा उन्होंने रोकेगा वो वड्डा होएगा ना, क्योंकि वड्डा तो शान च मेरा नबी है। अगली गल व नुरीदु अन्ना मुन्ना, अल्लाह फरमांदा है असी इरादा कीता, असी इरादा कीता, व नुरीदो असी इरादा कीता, अन्ना मुन्ना के एहसान कीता जावे, अलल्लज़ीना उन्हां लोगों ते इस्तदईफू जेड़े कमज़ोर ने फिल अर्द। उन्हें इरादा किया कि असी मिलाद होण नहीं देना। अल्लाह कहंदा असी ज़मीन दे कमज़ोरां उत्ते एहसान करन दा इरादा किया। किना उत्ते? उच्ची बोलो, किना उत्ते? ज़मीन दे जेड़े कमज़ोर लोग ने उन्हां उत्ते एहसान करन दा असी की कीता? इरादा किया। कमज़ोर लोगों उत्ते एहसान। इत्थों एक गल समझ आई जे, इत्थों एक गल समझ आई जे, वो गल मैं तुहानू समझानी है अज, यही तो समझाना तुहानू। वो गल की है जनाब, नबी जब भी आता है कमज़ोरों के लिए आता है। सुभान अल्लाह कह सकते हो तुम? नबी जब भी आता है कमज़ोरों के लिए आता है, ताकतवरों के लिए नहीं आता। ये बात कन्फर्म है। मैं कुरान से पढ़ के बताने को तैयार हूँ कि नबी किसके लिए आता है? कमज़ोरों के लिए आता है। जे तुहानू याद होवे ते मक्का दे मुनाफिक इकट्ठे हो के गए नहीं सन रसूलुल्लाह कोल, उन्होंने क्या सी सुनिया साडा दिल करदा है असीं ईमान ले आइए, साडा दिल करदा है असीं ईमान ले आइए, पर मसला एक किथे मसला है। की मसला है? तुहाडे कोल हर वक्त गरीब गुरबे मिसकीन जिन्हां दा कोई अग्गा पिछा नहीं, वो बैठे होंदे ने हर वक्त। जे इन्हां नूं तुसीं उठा दिओ तो असीं मुसलमान होण नूं, आपने फरमाया नहीं हो सकता है। अच्छा उन्होंने क्या चलो ऐ नहीं हो सकता तो एक होर काम करो। एक याद रखना जिन्हें भी दुनियादार ने उन्होंने कोल आफरां बड़ियां होंदियां ने, उन्होंने कोल आफरां देना कमीनियां दा काम है, ते ठुकरा देना अल्लाह ते अल्लाह दे महबूब ते उन्हां दे प्यारियां दा काम है। आफरां हर ज़माने में मिली, और यहाँ तक कि हर आलिम दीन को आफर हुई।
مگر انہوں نے رکھیا جُتی دی نوک ہوتے دسے اللہ اکبر۔ ایک اور آفر ہے جی تواڈے واسطے، وہ کی ہے جی، اسی مسلمان ہو جاندے ہیں پر ساڈے واسطے جڑی محفل ہے وہ الگ کر دیتی جائے۔ تسی انہاں نوں رکھو، اسی یہ نہیں کہندے انہاں نوں نہ رکھو، انہاں نوں چھڈ دیو، اے بھی آن اسی بھی آئیے، لیکن ٹائم دوواں دا علیحدہ علیحدہ کر دیو، دوواں دا وقت ہاں جدوں اسی آئیے ادوں غریباں دا وقت نہ ہوئے تے جدوں غریب آن ادوں ساڈا وقت نہ ہوئے۔ تے نبی پاک نے دے اتے تھوڑا جہا اور فکر کیتا، سوچیا کہ یار انج ہو تے سکدا ہے ویسے، نہ انہاں دی شان وچ کمی تے نہ انہاں دی شان وچ کمی ہے، غور و فکر ہے جے جاری سی، جبرائیل آیت لے کے آ گیا، سبحان اللہ، جبرائیل آیت لے کے آ گیا، سونے انہاں نوں کہ ایمان نہیں لے آنا تے نہ لیاؤ، کھاؤ خصماں نوں، جاؤ جہنم میں۔ میں قرآن دی آیت پڑھن لگا ہے، سورہ مطففین پوری دے اتے آئی جے، ایک کدی آیت نہیں، پوری سورت ایسے کام لئی آئیے، نہیں لے آنا نہ لیاؤ، تواڈے ایمان دی لوڑ نہیں، جاؤ جہنم وچ کھاؤ خصماں نوں، پر اسی غریباں نوں اٹھانا نہیں، اسی غریباں نوں مایوس ہون دینا نہیں، اے او نے جنہاں نوں چھڑ دیتا جاوے، اے او نے جنہاں نوں سینے نال لایا جاوے۔ جدوں اے آیت پڑھی میرے نبی نے تے سنی میرے نبی نے، پھر اس تو بعد پتہ ہے کی ہوندا سی، اللہ دا محبوب ہر وقت دعا کردا سی، یا اللہ مینوں غریب رکھ، مینوں اچھی بولو، مینوں غریب رکھ تے غریباں دے وچ رکھ، جدوں موت آوے غریباں دے وچ آوے، جدوں اٹھاں قبر چوں غریباں دے نال ہوواں، تے جدوں میدان حشر لگے سونیاں میں اس دن بھی غریباں دے نال ہوواں۔ پتہ ہے کی ہویا، رسول اللہ نو پتہ چلیا جنہاں غریباں نو اللہ نہیں پیا چھڑدا، انہاں نو اللہ دا رسول کیویں چھڑ دے وے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا، زندہ آباد۔ جنہاں نو اللہ نہیں چھڑدا، انہاں نو اللہ دا رسول بھی نہیں چھڑدا، تے اسی غریب ہو کے اپنی قسمت اتے کیوں نہ ناز کریے، کیوں نہ مان کریے کہ ساڈا نبی ساڈی تھاں اتے کسے امیر نو بیٹھن دیندا نہیں، ساڈے حصے دا ٹائم ونڈ کے کسے امیر نو دیندا نہیں، تے ساڈا نبی دنیا وچ موت دے وقت قبر وچ تے حشر وچ سانو چھڑدا نہیں، تے قاعدہ اے جدا کھائیے او دے گیت، تے اسی ایسے واسطے کہنے ہیں تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں، یا رسول اللہ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں، یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا حضرات، گلاں تے بڑیاں کرنیاں سی میں، لیکن ایک مہمان تشریف لے آئے ہوئے نے ضلع لیا تو، ایک تے وہ طالب علم ہے، دوسرا مسافر ہے، ایک کی ہے طالب علم تے دوسرا مسافر، تے انہاں دوواں دی خدمت دا حکم رسول اللہ نے دے چھڑیا جے۔ انہاں دی انی پیاری کو نعت دی آواز جے، کل میں انہاں نو سنیا ہے، تو میں انہاں نو کیا سی جمعہ میرے کول پڑھنا، اگرچہ لیٹ ہو گئے نا، لیکن 2 منٹ صرف
ان کو سن لیجئے. آئیں جی تشریف لے آئیں.